الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حضرت سلمہ بن درار رضی اللہ تعالی عنہا شام کے ایک شخص سے روایت کرتی ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی شخص نے حاضر ہو کر یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی قوم کا مؤذن بن جا۔ اس نے سوال کیا نا، حضور مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایسا کرو تم مؤذن بن جاؤ، یعنی اذان دینے والا۔ تیری اذان سے لوگ اپنی نمازوں کی ادائیگی کے لیے جمع ہوا کریں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں مؤذن نہ بن سکوں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اپنی قوم کا امام بن جا، تاکہ تیری قوم تیرے پیچھے اپنی نماز صحیح ادا کر سکے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو ارشاد فرمایا پھر پہلی صف میں شامل ہونے کو لازم کر لے۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آیت مذکورہ یعنی یہ جو آیت ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر کسی کا کلام نہیں ہے، اس شخص سے بہتر کسی کا کلام ہے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور نیک عمل کیا اور کہا میں تو اپنے رب کے فرمانبردار بندوں سے ہوں۔ آپ فرماتی ہیں یہ اذان دینے والوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہی لوگ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں اور اذان و اقامت کے درمیان نوافل ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی مقام ہے، مؤذن کی اذان کی آواز جتنی دور تک جاتی ہے اور اس کی آواز سن کر جو لوگ بھی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، جتنا اجر و ثواب ان نماز ادا کرنے والوں کو ملتا ہے ان کے اجر سے ذرا بر بھی کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر اذان دینے والوں کو ملتا ہے۔ حضرت خولہ بنت الحکم سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے جب تک وہ مرض میں مبتلا رہے، اللہ تعالیٰ ہر روز اس کے لیے 70 شہداء سے درجے بلند فرماتا ہے۔ اگر اس کے مرض سے عافیت نصیب ہو جائے تو گناہوں سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے، اور اگر موت اس پر آ جائے تو بلا حساب اسے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور مؤذن اللہ تعالیٰ کا دربان ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر اذان کے عوض 1000 انبیاء کرام کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور عالم دین کیا ہے، اس کی کیا شان ہے؟ ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا وکیل ہے، ہر حدیث کے عوض اسے اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک نور عطا فرمائے گا۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا بھائی عالم کا کیا مقام ہے، ہماری اپنی ایک پوزیشن ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہر حدیث پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا جاتا ہے۔ علم دین سیکھنے والے طلباء و طالبات اللہ تعالیٰ کے خدام ہیں، ان کی جزا جنت الفردوس ہی ہے۔ حضرت فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
حاجب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دربان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی بادشاہ کا دربان بادشاہ سے ملاقات کے وقت لوگوں کو دربار میں آنے کے لیے آواز دیتا ہے. پہلے بادشاہ ہوتے تھے نا، ان کے دروازے پر ایک دربان کھڑا ہوتا تھا. بادشاہ سے کوئی ملنے آتا تو کہتا جی فلاں کو بادشاہ نے اجازت دے دی ہے، وہ اندر آ جائے، اور بلند آواز سے اس کا نام پکارتا. تو حضرت فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی بادشاہ کا دربان بادشاہ سے ملاقات کے لیے لوگوں کو دربار میں آنے کے لیے بلاتا ہے، اسی طرح مؤذن بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے لیے لوگوں کو مدد دیتا ہے. اور امام اللہ کے وزیر ہونے کا مطلب یہ ہے، امام کے اللہ کے وزیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی نمازوں کی ادائیگی میں امام کی اقتداء کرتے ہیں، اور مقتدیوں کی نماز کی قبولیت کا انحصار امام کی نماز پر ہے. یعنی امام کی جو نماز ہے، اگر یہ امام کی نماز قبول ہوئی تو پھر مقتدیوں کی بھی قبول ہو جائے گی. دوبارہ سن لیں، اگر امام کی قبول ہوئی تو مقتدیوں کی بھی ہو جائے گی، اگر امام کی قبول نہ ہوئی تو مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی. اس طرح امام کی اہمیت جو ہے آپ سمجھ لیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے 7 سال حسن نیت سے اذان دی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے 7 طبقات سے آزاد فرما دیتا ہے. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مؤذن کی اذان جتنی دور تک جاتی ہے وہاں تک کی خشک و تر ہر چیز اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے، تصدیق کرتی ہے اور اذان دینے والے کے لیے بخشش مانگتی ہے. اور ایک بات جو آپ کے سننے کے لائق ہے، میدان حشر میں جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی اونٹنی پر سوار اٹھائے گا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی پشت پر بھی اذان دیں گے. جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں گے تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ ہم ایسی ہی گواہی دیتے ہیں جس طرح تو گواہی دیتا ہے. حضرت بلال میدان حشر کا چکر لگائیں گے، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی حلہ پہنایا جائے گا، جنتی لباس. ان کے بعد صالح مؤذن حضرات کو جنتی پوشاک پہنائی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں مؤذنوں کی گردنیں بلند ہوں گی. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے مؤذنوں اور شہیدوں کا فیصلہ ہوگا. سبحان اللہ. پہلے کعبہ کے مؤذن کو، پھر بیت المقدس کے مؤذن کو، اور پھر درجہ بدرجہ مؤذنوں کو بلایا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے غزوات میں شریک نہ ہو سکنے کی فکر نہ ہوتی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر میں مؤذن ہوتا تو فرض حج کے علاوہ اور حج و عمرہ نہ کرنے کی پرواہ نہ کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ یعنی جو فرض حج ہے صرف میں یہی کرتا، باقی جو عمرہ ہے یا دیگر نفلی حج ہیں یا ثواب کی نیت سے کہتے ہیں وہ چھوڑ دیتا، صرف اذان ہی دیتا. اس کتنی یعنی فضیلت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 آدمیوں کو زبان نبوت سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا 5 آدمیوں کو اپنی زبان نبوت سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 1 نیک اور فرمانبردار بیوی جو شوہر کی اطاعت گزار ہو. دوسرا والدین کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بیٹا. نمبر 3 مکہ المکرمہ کے سفر کے دوران فوت ہو جانے والا، جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے اور انتقال کر جائے تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 4 اچھے اخلاق کا مالک. نمبر 5 ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے کسی مسجد میں اذان دینے والا. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.